نبی سلام علیک یا رسول قریب آ جائیں تو درمیان میں خالی جگہ میں چھوڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ میں سرکاری ملازم ہوں، اگر میں اپنے آفیسر کی اجازت سے اور کام پورا کر کے کسی دن چھٹی کر لوں اور آفس میں حاضری لگوا لوں تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر یہ کام انفرادی ہے، کسی کا ذاتی ہے تو یہ جائز ہے؟ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن اگر یہ کام جو آپ کا آفیسر ہے اس کا کام نہیں ہے، کسی اور کا کام ہے، وہ آفیسر ان کے پاس ملازم ہے، تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ سوال لکھو۔ مفتی صاحب، اگر ایک آدمی یہ کہے کہ یہ قرآن جو ہے اس میں تحریف ہوئی ہے، یا یہ کہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی تھی وہ ٹھیک تھی، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ ہندوؤں اور سکھوں سے بڑا کافر ہے، یہ بہت بڑا کافر ہے۔ پاک رب پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاک ہے، اور یہ کہے کہ کیا نعوذ باللہ ناپاک ہے، تو یہ غلطی پر ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری امی ہیں، اگر آپ کی امی کو کوئی گالی دے دے تو آپ کو غصہ آئے گا، تو ہماری جو اصلی حقیقی روحانی امی ہے، قرآن میں ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اور نبی علیہ السلام کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، یہ قرآن میں ہے۔ ہاں، تو آپ ان کے اوپر غیرت رکھیں، یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ مفتی صاحب، اگر حمل ٹھہر جائے تو 1 یا 1.5 مہینے کے بعد کسی مجبوری کی وجہ سے حمل ضائع کروا سکتے ہیں؟ دیکھو، جب حمل ٹھہر گیا تو اس کو ہٹانا گناہ کبیرہ ہے، 120 دن سے پہلے ہٹانا، 4 مہینے سے پہلے حمل کو ہٹانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ 4 مہینے کے اندر روح پڑ جاتی ہے، یہ 4 مہینے جب پورے ہو جاتے ہیں، 120 دن پورے ہو جاتے ہیں تو روح پڑتی ہے۔ جب روح پڑ گئی 120 دن کے بعد اگر ہٹاؤ گے تو یہ گناہ کبیرہ بھی ہے اور قتل کی سزا بھی ہے، یہ قتل ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ تب جب کوئی وجہ نہ ہو، اگر کوئی وجہ ہو تو وہ بتا دو۔ مثلا سنو، ایک عورت کے 4 بچے ہو گئے بڑے آپریشن سے، کتنے بچے ہو گئے؟ 4 بچے ہو گئے، اور 5واں بچہ ہوگا، آپریشن ہوگا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ کیا ہو جائے گا؟ مر جائے۔ بچہ بھی مر جائے گا یا نہیں مرے گا تو عورت مر جائے گی، اس لیے کہ 5واں آپریشن وہ کہتے ہیں ہوتا نہیں ہے۔ تو اس صورت میں فوراً بچے کی ابارشن کروا لی جائے اور اس کو نکال دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے مرنے کا خطرہ ہے۔ اگلا مسئلہ غور سے سنو، شرعی مسئلہ غور سے سنو۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ 2.5 3 سال 4 سال کا وقفہ کرے، ہر آدمی کو چاہیے کہ 2.5 3 سال کا وقفہ کرنا چاہیے، تاکہ زچے کی بھی صحت ہو اور بچے کی بھی صحت ہو۔ تو وقفہ کرنا یہ اسلام میں جائز ہے، بلکہ جائز نہیں مستحب ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ 2.5 3 سال کا وقفہ ہونا چاہیے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ اور کہ آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی صحت اچھی ہو تو وقفہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جو بھی طریقہ استعمال کیا جائے، کنڈوم کا یا عضل کا اخراج مادے کا باہر کیا جائے، یا ٹی لگوا لیا جائے، یا کہنی میں ٹیبلٹ رکھی جاتی ہے تو اس سے بھی اولاد پر نہیں ہوتی تو وقفہ ہو جاتا ہے، تو یہ طریقے استعمال کرنا جائز ہے اور 2.5 3 سال کا وقفہ کرنا چاہیے۔ اور اگر عورت یا بچہ کوئی گھر کے مسائل ہو
تو وقفے کو اگر لمبا کیا جائے 9-10 سال تو یہ بھی جائز ہے. اگر کوئی وجوہات ہوں وہ پھر عالم مفتی سے آپ پوچھ لیں تو سب ہونا. اچھا میری بات آپ نہیں سمجھے. یہ اگلا سوال ہے، آپ سوال پر نمبر لکھ لیا کریں تو تب ہم جواب دیتے ہیں. اگر نمبر لکھا ہوا نہ ہو پھر ہم جواب نہیں دیتے ہیں، تو آپ نمبر لکھ لیا کریں. اگر کوئی آدمی وعدہ کرے کہ میں اس سنت کو نہیں چھوڑوں گا اور وہ چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ جواب، وعدہ اس نے منہ سے کیا کہ یہ سنت نہیں چھوڑوں گا اور چھوڑ دی، تو منہ سے وعدہ کیا تو 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. یہ قسم کا کفارہ اس کے اوپر نہیں ہے، قسم کا کفارہ اس کے اوپر نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ مرد کے ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں وہ ناف کے نیچے ہی سے کاٹنے چاہیے اور رانوں کے بال کاٹنے چاہیے نہیں کاٹنا چاہیے؟ غور سے سنو، یاد رکھو سب لوگ ناف کے نیچے کے بال کاٹتے ہیں، یہ غلط ہے. بلکہ شرمگاہ سے 4 انگل اوپر، شرمگاہ سے 4 انگل اوپر بس ہڈی والے بال یہ آپ نے کاٹنا ہے. سب ناف کے نیچے شروع کر دیتے ہیں، گناہ نہیں ہے لیکن یہ مستحب طریقہ نہیں ہے. رانوں کے بال نہیں کاٹنے ہیں. 2 3 بڑی شرمگاہ تک جانا ہے اور وہاں کے بال بھی صاف کرنے ہیں اور لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں. تو فتاوی شامی کے اندر یہ طریقہ لکھا ہے. اور ایک اہم بات اس حوالے سے آپ ذرا سن لیں، بہت اہم بات سن لیں کہ یہ مشہور ہے کہ عورت اس طرح استعمال نہیں کر سکتی، عورت اس طرح استعمال نہیں کر سکتی، یہ مشہور ہے. جواب، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ عورت اس طرح استعمال کر سکتی ہے، سیفٹی یا اس طرح کہ تستحد المغیبہ وتمتشط الشعث. یہ بخاری شریف کی مشکل عبارت ہے، سمجھ نہیں سمجھے؟ تو جو آدمی اپنے گھر آئے تو اچانک نہ آئے، اچانک نہ آئے، بلکہ گھر میں خبر دے کہ میں آ رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ وہ عورت کنگھی استعمال کرے اور اس طرح استعمال کرے. تو اس طرح کا لفظ بخاری شریف میں. اب سنو، مرد عورت دونوں بال صفا کریم اور اس طرح دونوں استعمال کر سکتے ہیں. عورتوں کو یہ مسئلہ آپ نہیں بتا سکتے ہیں لیکن اپنی بیوی کو بتا سکتے ہیں. یہ بیوی کو بتا دیا وہ آگے انشاءاللہ وہ تو پروپیگنڈا سیکرٹری ہوتی ہے، وہ تو دنیا تک یہ بات پہنچا دے گی. اچھا، یہ فیضان محمود صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، میری بیوی کے پاس تقریباً 6,50,000 روپے موجود ہیں. گزشتہ سال اس کے والد صاحب نے وہ پیسے چھوڑے تھے اور حق مہر جو ہے وہ 7 تولے سونا ہے، بلکہ زیادہ ہے. 1 سال ہو چکا ہے. جب زکوٰۃ کی باری آئی تو میری نوکری چلی گئی اور میرے اوپر قرضے ہیں 13,10,000 جو کہ مجھے جلد از جلد ادا کرنے ہیں. زکوٰۃ کا کیا کروں؟ ادھر دیکھو، آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی بیوی پر زکوٰۃ ہے، تو اس کے پاس 6,50,000 روپے ہے نا، آپ نے خود کہا تو وہ زکوٰۃ دے دے. تو پہلے اسے زکوٰۃ دو، پھر بیوی سے کہو پیسے دے دو، قرضہ دے دو تاکہ میں اپنا قرضہ ادا کروں. تو قرضہ اس سے ادا کرو، بعد میں بیوی کو دے دو. میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے. بیوی سے قرضہ لے لو، لیکن بیوی کے پاس پیسے ہیں تو کیا کرو؟ زکوٰۃ ادا کرو. بہن بھائی چچا ماموں کزن سسر ساس، بہن بھائی چچا ماموں کزن سسر ساس، میرے الفاظ پکے رٹ لو. بہن بھائی چچا ماموں کزن سسر ساس، پکے میرے جو پکے شاگرد ہیں نا ان کو میرے الفاظ ایسے یاد ہونا چاہیے. یاد نہ ہو سر پر ماروں گا. یہ اعجاز کو کہہ رہا ہوں. بہن بھائی چچا ماموں کزن سسر ساس، سب سے پہلے ان کو زکوٰۃ دو گے.
6 افراد کو زکوٰۃ نہیں دو گے، سید مالدار جن سے تم پیدا ہو، جو تم سے پیدا ہے، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو زکوٰۃ نہ دے۔ بعض الفاظ میرے پکے پکے آپ کو یاد ہونا چاہیے، پکے پکے۔ عورت عدت میں ہے تو باہر جا سکتی ہے، غمی خوشی ملاقات ناجائز، ڈاکٹر جائز۔ یہ میرے طہارت سے لے کر میراث تک، طہارت سے لے کر میراث تک جو پوری شریعت ہے، اس کا میں نے انگلیوں میں ایسے بنایا، ٹک 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 ٹک، ایسے میں نے بنایا سارا۔ نماز کے اندر 13 فرائض ہے، بدن پاک نیچے، کپڑے پاک نیچے، صدر چھپا ہوا نیچے، جگہ پاک سامنے، قبلے کی طرف۔ یاد ہوتا ہے نہیں؟ یہ میں نے بنایا۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورت کا ملانا، تقدیم تاخیر، ترتیب تعدیل، دونوں تشہد، تکبیر قنوت، دعائے قنوت، ٹک ٹک، اس طرح یاد کرو، اس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ بولو انشاءاللہ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سٹ تمو گورا۔ اچھا، تو یہ جو بعض الفاظ ہیں یہ پکے پکے ہیں، کیا ہیں؟ میت کے پیسوں سے دعوت جائز ہے، میت کے پیسوں سے دعوت جائز ہے۔ میت مر گیا، 5 بیٹے اس نے پیسے چھوڑ دیے، میت کے پیسوں سے دعوت حرام ہے۔ ہاں، تمام ورثاء راضی حاضر بالغ، راضی حاضر بالغ، راضی حاضر بالغ۔ اگر تمام وارث یعنی 5 بچے راضی ہیں، حاضر ہیں، بالغ ہیں، تو میت کے پیسوں سے دعوت جائز ہے، بشرط یہ کہ 3 دن نہ ہو، اس کے علاوہ ہو۔ یہ الفاظ پکے کرو، راضی حاضر بالغ، راضی حاضر بالغ۔ اعجاز لکھی، 40 سال سے پہلے ہر رنگ جائز ہے، کالا بھی، 40 سال کے بعد ہر رنگ جائز ہے، کالا ناجائز ہے۔ یہ ٹک ٹک جو میرے پکے ساتھی ہیں، ان کو میرے ایسے انگلیوں میں میری چیزیں اس کو یاد ہو، جو میرے پکے ساتھی ہیں۔ آپ پکے ساتھی ہیں، من کے لگ سے ہاں یاد کرو، پکے پکے یاد کرو۔ اچھا جی آگے چلیے۔ استخارہ 7 دن تک کرنا چاہیے، یہ ایک ضعیف روایت میں ہے، ضروری نہیں ہے، ایک بار استخارہ کافی ہے۔ اس میں خواب نظر آنا قرآن حدیث میں نہیں ہے، خواب نظر آیا تو عالم سے پوچھ لو، استخارہ سے پتہ لگے گا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ نہ یہ جھوٹ ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، یہ کوئی پتہ چلے گا نہیں کہ ہمارے گھر چوری ہو گئی کہ میں نے استخارہ کرنا ہے، تو تمام تھانوں میں مولوی بٹھا دیں گے، جب چوری ہو جائے گلزمان حضرت مولانا گلزمان صاحب استخارہ کرے گا، اور پھر جنہوں وہ چور بتائے گا شیر زمان صاحب چور ہے۔ یہ کیا ہے یار، فضول باتیں کرتے ہو۔ بولو استخارہ سے کل کی خبر معلوم نہیں ہو سکتی، بولو انشاءاللہ، بولو نہیں ہو سکتی۔ استخارہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ استخارہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا استخارہ کرو۔ کس کام کے لیے؟ یہ کام کروں یا نہ کروں، 2 کاموں میں سے کون سا کروں؟ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ سنو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سے خیر طلب کرنا۔ جب 2 رکعت نفل آپ نے پڑھ لیے تو اللہ سے آپ نے خیر طلب کر لیا، جب آپ نے اللہ سے خیر طلب کر لیا تو اللہ نے آپ کو خیر دے دیا۔ یہ استخارہ کا مطلب ہے۔ استخارہ کے بعد مشورہ کریں گے، استخارہ کے بعد مشورہ کریں گے، کیا کریں گے؟ مشورہ کریں گے، یہ کام کروں یا دوست یار احباب ساتھی جو اس فن کو جانتے ہو، جو رشتے کو جانتے ہو، جو اس لڑکی کو جانتے ہو، جو اس کاروبار کو جانتے ہو، کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، وہ جو مشورہ دے اس پر طے ہو، اس پر عمل کرو۔ یہ ساتھی ویڈیو بنا رہا ہے تو اس کی بھی تفصیل بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا دماغ خراب نہ ہو جائے۔ ادھر دیکھو، یہ ہمارا ساتھی ہے، عالم ہے، وہاں ترجمے سے مدرسے سے فارغ ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ امام آیا نہیں، ادھر دیکھو، مجھے دیکھو، امام آیا نہیں، لوگ موجود ہیں، تو تمام دنیا کے اماموں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ امام نہیں اور مسجد میں لوگ موجود ہیں، کہ اے اماموں اختلافی باتیں مت کرو، سیاست مت کرو، قصے کہانیاں مت سنو، قرآن و حدیث لوگوں کو سنو تو لوگ پہلے آئیں گے انشاءاللہ۔ کہ ہم پوری دنیا، یورپ، امریکہ، پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں۔ ایک جمعے کے بعد لوگ مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ان کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، اور یہ لوگ جاتے نہیں ہیں، دنیا جاتی نہیں ہے، بیٹھے ہوتے ہیں، سوال جواب آنسر کوسچن۔ تو یہ کہتے ہیں یہ مجلس بھی ہم پوری دنیا میں دکھا دیں گے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ میں نے زندگی میں ٹی وی نہیں دیکھا ہے، نہ گانا سنا ہے، نہ ڈرامہ، نہ فلم، میں اس کے خلاف ہوں۔ تو سب کے گھروں میں ٹی وی ہے،
اور میں نے ٹی وی نہیں دیکھا ہے، لیکن پھر میرے پیچھے باتیں کرو گے کہ مفتی صاحب نے یہ ویڈیو کیوں بنائی، یہ مولانا شیر زمان صاحب بنا رہے، وہ کہہ رہے کہ میں جو ہے نا یہ پوری دنیا کو دکھاؤں گا کہ اے مولویوں دین کا کام اس طرح کرو، ادھر دیکھو سارے، اب آپ مجھے دیکھیں اور دین سنیں، ادھر ادھر مت دیکھیں، مجھے دیکھیں، اس لیے کہ آپ کا آ جائے گا کہ وہی گلزمان ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، پورے یورپ امریکہ میں لوگ آپ کو دیکھیں گلزمان سر آگے پیچھے کر رہا ہے۔ استخارہ کا میں نے بتا دیا، استخارہ خود کرنا پڑتا ہے، کسی اور سے نہیں کرنا پڑتا ہے۔ انگوٹھی کس ہاتھ میں پہننی چاہیے؟ تو دائیں میں بھی ٹھیک ہے، بائیں میں بھی ٹھیک ہے، ویسے دائیں میں پہننا چاہیے۔ وعدہ اگر آدمی وعدہ کرے، اگر وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، وعدہ پورا نہ کرے تو گناہ کبیرہ ہے اور منافقت کی علامت ہے، بس۔ لیکن کبھی کبھی وعدہ توڑنا جائز ہو جاتا ہے، اس پہ گناہ نہیں ملتا ہے۔ وہ کب؟ ادھر دیکھو، آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کو دے دیا نا، وہ اچھا لڑکا تھا، لیکن بعد میں وہ چرسی بن گیا، یا کام چھوڑ دیا اور بس بیٹھا رہتا ہے گلیوں میں، بھائی میں نے تو اپنی بیٹی نہیں دینی، نکاح تو وہ ہی نہیں، منگنی ہوئی ہے، اور منگنی وعدہ ہے تو وعدہ پورا کرو، لیکن اگر لڑکا خراب ہو جائے تو وعدہ کیا کرو؟ وعدہ توڑ دو۔ مگو رشا تک ندا سے لے ونے ناستے، وعدہ کیا کرو؟ توڑ دو۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، ادھر دیکھو، ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ جو آدمی وعدہ کرے اور بعد میں کوئی عذر پیش آ جائے اور وعدہ توڑ دے، اور وہ شرعی عذر ہو، واقعی عذر ہو، تو اگر وعدہ توڑے تب بھی وعدہ خلاف نہیں ہے وہ، اس لیے کہ عذر آیا۔ میری بات آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ مفتی صاحب میری بیوی کے پاس 4 تولے سونا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواب، صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ شرط ہے، 2 تولہ سونا ہے لیکن اس کے ساتھ پیسے ہیں۔ کون سے پیسے؟ خرچے کے نہیں، ماہانہ خرچے کے نہیں، بل کے نہیں، فیس کے نہیں، جس کو تالا لگایا ہے، جمع پونجی، وہ پیسے ساتھ ہیں۔ 2 تولہ سونا ہے، پھر بھی زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ دونوں کو ملاؤ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پہنچ جاتی ہے، اس تک قیمت پہنچ جاتی ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور آج کل 2017 تقریباً 33-36 ہزار روپے یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں، الگ تھلگ سال گزر جائے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ مفتی صاحب بچہ ماں کا دودھ نہیں پیتا ہے، جواب، الحمد شریف 7 مرتبہ دم کرو، پیے گا انشاءاللہ، پھر بھی نہ پیے آخری 2 قل ساتھ ملاؤ، آیت الکرسی ملاؤ۔ زور کی پہلی 4 رکعت سنت اگر قضا ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ ادھر دیکھیں، زور کی 2 رکعت سنتیں ہیں، فرض کے بعد 2 رکعت سنت ہیں، تو پہلے 2 رکعت سنت پڑھو، پھر 4 رکعت سنت پڑھو، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر الٹا کرو، پہلے 4 رکعت سنت پڑھو پھر 2 رکعت سنت پڑھو، یہ بھی جائز ہے، روایت موجود ہے، 2 طرفہ روایت ہے، ونیفہ سے شاگردوں نے مروی کی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہر ماہ کسی ضرورت مند کو کچھ رقم دینا یا اس کے گھر کا خرچہ برداشت کرنا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ منجم قسطوار زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ نقل کے ذریعے سے امتحان میں کامیابی ہو گئی اور اس پر نوکری مل گئی، نوکری حلال ہے یا حرام ہے؟ تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بڑا اسپیشل سوال ہے جس میں سارے ہنس رہے ہیں، ہی اس لیے کہ سارے گل زمان اور چر زمان نقل کرتے ہیں۔ آپ نے ایم اے کیا، ایم اے اکنامکس نقل پر، یہ تو آپ نے گناہ کیا، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، یہ تو پکی بات ہو گئی، اللہ معاف کر دے گا۔ اس پر آپ نوکری کر رہے ہیں، اسی ایم اے اکنامکس پر آپ نوکری کر رہے ہیں، توجہ، بہت اہم مسئلہ ہے۔ جس دفتر میں آپ کام کر رہے ہیں، جو کام آپ کے حوالے ہیں، وہ کام آپ کو آتا ہے؟ جی۔ اس کے آپ اہل ہیں؟ جی۔ وہ کام آپ چلا سکتے ہیں؟ جی۔ لہذا آپ کی نوکری جائز ہے۔ انسان جب مر جاتی ہے
علماء حق، علماء دیوبند و ریونڈ و پٹھان سارے زندہ باد. دیکھو انسان جب پٹھان کا بھی سوال آنا چاہیے کبھی کبھی، اس سے دل خوش ہوتا ہے. امریکہ میں ایک پٹھان چلا گیا کہ رے لوگوں بیٹھو بیان سنو، اللہ فرماتی ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں نا، ادھر دیکھو، انگلش سیکھنی چاہیے کیا؟ تاکہ غیروں کو ہم دعوت دیں. وہ 5 آدمی دنیا میں دکھاؤ، 5 آدمی جنہوں نے انگلش سیکھی ہے اور پھر کافروں کو دعوت دیں. ایک بھی نہیں ہے، یہ بھی مارتے ہیں. انگلش سیکھنی چاہیے تاکہ کافروں کو ہم دعوت دیں. ایک بتاؤ کس نے سیکھا ہے اور دعوت دیتا ہے؟ یوم نشتا سے غلقڑی بھی مارتے ہیں، کوئی بھی نہیں. تالا سب پکار دی قاری صاحب سب تاوے گرا تاوے گی ڈبا کو نہ پکار. وہ ڈبا کہاں ہے چندے کا؟ یا اللہ ہمارے قاری صاحب کو ہدایت عطا فرما. ڈبے کے پیچھے اتنا پریشان ہے کہ ہر اٹیک اس کو نہ ہو جائے کہیں، اس لیے کہ سارے مسجد کا بوجھ اس کے اوپر ہے نا. تو کہ اللہ فرماتی ہے، لیکن کیا انگلش استری پینٹ بشٹ ٹائی اس نے اس پوری دنیا میں دین کو پھیلایا، یا ان لوگوں نے پھیلایا جو سیدھے ہیں سادے ہیں، اپنے برتن سروں پر اٹھاتے ہیں، ان کا کوئی ٹریڈ مارک نہیں ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں دین کو پھیلایا؟ بولو نا، سادے لوگوں نے. استری ہم نے نہیں پھیلایا، علماء نے بھی نہیں پھیلایا، یہ سیدھے سادے لوگوں نے اس پوری دنیا میں دین کو پھیلایا. یہ ماننا پڑے گا، ٹینک کریں یا پینک کریں، ماننا پڑے گا. مولوی باہر ملک جائے گا نا، باہر ملک مولوی جا رہا ہے، ایئرپورٹ پر کھڑا ہے، جی کس لیے جا رہا ہے؟ وہاں چندہ کرنا ہے. وہ بھی جائے گا تو چندے کے لیے جائے گا. مجھے دیکھو، اس کی رپورٹنگ خراب ہو جاتی ہے اس کی، مجھے دیکھا کرو، مجھے دیکھا کرو، چکم خبر کو پا گیا من لگی. تو میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بھائی، میرے پیارے دوستوں، دین پہلتا ہے تقوی سے، اخلاص سے، للہیت سے. استری سے اور ٹریڈ مارک سے اور سبز اور پیلی اور سفید اور کالی پگڑیوں سے نہیں پھیلتا ہے. بات اخلاق، کردار، تہجد، دعا، امت کے ساتھ محبت، اس سے دین پھیلے گا میرے پیارے بھائیوں. یہ شوشہ سے نہیں پھیلے گا. اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے، سمجھ کے نہیں سمجھے؟ تو میں کیا بتا رہا تھا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور کرامن کاتبین کہاں چلے جاتے ہیں، اور شیطان کی چھٹی ہو جاتی ہے. یا اللہ اس آدمی کو ہدایت عطا فرما. تو نے اس شیطان سے ملاقات کرنی ہے یا اس کی ڈیوٹی تیرے ساتھ لگا لی ہے؟ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے روح چلی جاتی ہے کہاں؟ نیکوں کی روح علیین 7 آسمان اوپر چلی جاتی ہے، بدعمل کی روح 7 زمین نیچے چلی جاتی ہے. لیکن اس روح کا تعلق اسی جسم کے ساتھ ہوتا ہے جو قبر میں جسم ہوتا ہے. کیوں؟ سوال جواب جو ہو رہے ہیں، جسم سے سوال جواب نہیں ہوتے ہیں تو اس میں روح لٹا لی جاتی ہے، اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں. کیسے؟ روح تو ادھر ہے، تو سورج ہندوستان میں ہے، مثال دے رہا ہوں، سورج کہاں ہے، لیکن شمسی توانائی کی گھڑیاں اور موبائل اور بجلی وہ چلتی جاتی ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کرامن کاتبین فرشتے ہیں. پہلے میں جواب دے چکا ہوں، 2 ہے 1، 10 ہے 2، 20 ہیں، 60,000 فرشتے ایک قول کے مطابق انسان کی حفاظت میں لگے ہوتے ہیں کہ جنات اور کوئی ہوائی اثرات اور مخلوق اس کو نقصان نہ پہنچے. تو 60,000 فرشتوں کا مجھ سے پوچھو گے کہ وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اللہ کے بندے فرشتے تو اربوں کھربوں اور پدموں ہیں، ہم کس کس کا جواب آپ کو دیں گے؟ اور شیطان کیا ہے؟ شیطان کیا ہے؟ جن شیطان ہے نا. موسیٰ یہاں جنات ہیں، ہر کمرے میں، ہر گھر میں، ہر جگہ جنات ہوتے ہیں یار، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور جنات سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. جنات کون ہوتے ہیں؟
पेरियान मामा गान। ये पठान कहते हैं जन्नात मामू, ये पठान डरते हैं जन्नात से बड़े, एक पुलिस वाले से बहुत डरते हैं, तो कहते हैं पेरियान मामा गान। तो मामा गान क्यों बोलते हैं साथ जिन मामू? ये पठान 700 साल से ये कहते हैं, 1000 साल से ये कहते हैं पेरियान मामा गान। पेरियान लगड़तियान, लगड़ पेरियान से तो वही मना। डरना कैसे है बोलो? अल्लाह। कैसे डरना है? नेक जिन्नात नेक होते हैं, बदअमल बदअमल होते हैं। डरना किससे? अल्लाह। एक आदमी, मैंने सुबह नमाज पढ़ाई गांव में, तो घर आ रहा था, मैंने कहा मैं सोता हूँ सुबह, कह रहे फौरन नींद आ जाती है। मैंने कहा फौरन नींद आ जाती है, मुझे कब्रिस्तान में ले जाओ रात को 1 बजे, बस सुला दो, टक मैं सो जाऊं। डरना किससे है? अल्लाह से है। डरना किससे है? अल्लाह से है। हाँ, के बल्ले। क़यामत के दिन बाप के नाम के साथ पुकारा जाएगा या माँ के नाम के साथ पुकारा जाएगा? या अल्लाह। जवाब, इन्नमा तुदौन यौमल क़ियामति बिअस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम फासिनु अस्माकुम। बुखारी मुस्लिम मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 बाबुल असामी। क़यामत के दिन तुम्हें पुकारा जाएगा तुम्हारे नामों के साथ और तुम्हारे बापों के नामों के साथ, लिहाजा अच्छे अच्छे नाम रखो। बाप के नाम के साथ पुकारा जाएगा। मुफ्ती साहब, आजकल ये मुश्किल क्यों पेश आई है कि लड़कियों को वालिदैन ने घर पर बिठाए हुए और जब भी कोई रिश्ता आता है तो इनकार कर देते हैं? इस पर एक लतीफ़ा सुनो। ये लतीफ़ा, इसका जवाब है, जबरदस्त जवाब है। तुझे जो जगह पसंद है तो वो तुझे नहीं मिल रही है। हो सकता है आप गरीब और वो मालदार हो सकता है तू जट हो और वो MSc हो, तो कैसे होगा? ये तो नहीं होगा। और लोग तो चाहते हैं हमारी बेटियों के रिश्ते हो जाएं। तो लतीफ़ा ये है सच्चा कि हमारे एक दोस्त शहीद कर दिए गए, फौजी थे, नेक आदमी थे, वली आदमी थे, तो उनकी 2 बेटियां थी। 2 बेटियां थी, कह रहे इनके लिए अच्छा सा रिश्ता देखो। तो मैंने अच्छा सा रिश्ता उनके लिए देख लिया। कह रहे साहब ये हमारे स्टैंडर्ड का रिश्ता नहीं है, फौजी कर्नल और मेजर होना चाहिए, इसलिए कि मेरे मियाँ भी जो ना क्या हैं, फौज में हैं, लिहाजा वो देखो। मैंने क्या किया, एक कर्नल साहब को कह दिया जो ताल्लुकात है, तो वो उनके घर चले गए। जब सारे काम खत्म हो गए तो वापस आए तो कर्नल साहब ने मुझे कहा कि मैं कर्नल हूं और ये आम फौजी है, लिहाजा मैं इनके घर शादी नहीं करूंगा। तो उस खातून का मुझे फोन आया कि मुफ्ती साहब क्या हुआ? मैंने कहा कि वो कह रहे हैं कि मैं कर्नल हूं और ये आम फौजी हैं, तो मेरे जोड़ का रिश्ता नहीं। वैसे जोड़ ये वाजिब है। अच्छा बोलो, जोड़ क्या है? अगर वाजिब नहीं होना, ये वाजिब होना जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं जोड़ में रिश्ता करो, वरना फिर क्या होगी? लड़ाई होती है। लड़की बहुत मालदार है, MSc है, और जो लड़का गधगाड़ी चलाता है, तो ये तो जोड़ की बात नहीं आ रही। तो कह जी इस्लाम में बराबरी है। आराम से बैठ जाओ। गधगाड़ी चलाते हो, तू स्कूल पढ़ता ना? तेरी शादी गधगाड़ी वाले की बेटी से करे, मेहनत नहीं की तूने, आराम नाल बैठ जा। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमा। ये हदीस में है कि बराबरी में शादी करो, ये हदीस है नबी अलैहिस्सलाम की। अच्छा, मैंने कहा जी वो कह रहा है कि तुम आम फौजी हो और मैं कर्नल हूं, लिहाजा बराबरी नहीं है। तो उस खातून ने क्या कहा, ये लोगों में बड़ी मादियत आ चुकी है और लोग जो दुनिया के पीछे भागते हैं, दीन तो है ही नहीं। हमारे वाला जो उस तरह के जब फंस गई तो हंस गई। मैंने कहा जो मैंने रिश्ता भेजा था शरीफ लोगों का, अच्छे रिश्ते थे, तो आप हाँ कर लेती ना। उस वक्त आपने क्यों कहा हमको फौजी रिश्ता चाहिए? तो मैंने कसदन कर्नल का भेजा रिश्ता कि वो कहे कि हमारे बराबर जोड़ के नहीं है। तो तूने गलत हरकत नहीं की थी। मैं अल्लाह से माफी चाहती हूँ। टोल निजाम चले खराब दे, हक तक दे सुड़ी सुड़े रोड़ो चिकम सुड़ दे गंडम जला राजी ना। ऐसे हालत खराब है। मैं ये रिश्ते भी लोगों को बताता, ये रिश्ता है, उधर करो उधर करो। तो एक आदमी आया, बल्कि बार बार इस तरह लोग आते हैं। चलो एक आदमी आया, उसने कहा मुझसे अब रिश्ता चाहिए, लेकिन लड़के का घर अपना होना चाहिए। लड़के का घर हो, अपना घर हो। हैरान हो जाओगे, ये बहुत लोगों ने मुझे कहा
اپنا گھر نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے. کہ لڑکے کا گھر اپنا ہونا چاہیے. میں نے کہا آپ کا گھر اپنا ہے؟ کہ ہمارا تو نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کا کیوں گھر چاہتے ہو؟ تو میں اب کہتا ہوں کہ لڑکے والے کہہ رہے ہیں جو بھی رشتہ آتا ہے، میں نے کہا رشتے تو آ رہے ہیں ماشاءاللہ، جن کے گھر ہوں ان کے رشتے تو آ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اس لڑکی کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا اپنا گھر ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں لوگ ہی گھر مانگتے ہیں، گھر کیوں مانگتے ہیں؟ تو میں نے کہا تم بھی مانگو. یعنی اپنی طرف کوئی بھی تیر کا رخ نہیں کرتا ہے، بس صرف فائر کرتا ہے سامنے. یہ ہماری غلطیاں ہیں. تعلیم ہونی چاہیے. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ نفسیاتی اصلاح، نہ کہ فزکس کیمسٹری اور یونیورسٹی. انسان نے گناہ کبیرہ کیا، توبہ کی ہے، اللہ نے معاف کر دیا. یہ 3 دن مجھے میرا دوست فون کر رہا ہے آپ کے ساتھ پابندی سے ہمارا ساتھی، اور رو رہا ہے میں سے گناہ کبیرہ ہو گیا. میں نے کہا بس کرو یار، اللہ نے معاف کر دیا یار، بس ختم. وہ رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے. اللہ آپ کو دلی اطمینان نصیب فرمائے. آپ کی نیکی، آپ نے جو گناہ کیے وہ نیکی میں تبدیل ہو گئی ماشاءاللہ. یہ مزیدار سوال ہے. مزیدار سوال ہونا چاہیے، تھوڑی سی چستی آ جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارا جو سوال جواب کا کی مجلس ہے یہ خشک ہے، تو اس میں تھوڑی سی تری ہونی چاہیے. مرچ مسالے اور نیمبو یہ گناہ کی بات نہیں ہے. مفتی صاحب میں رات کو نہیں سوتا ہوں، نیند آ جائے تب بھی نہیں سوتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہیں نیند میں مر ہی نہ جاؤں. ظالم بچیا. یا اللہ اس آدمی کو ہدایت عطا فرما. یہ شیطان جو ہے نا، شیطان اس کے اوپر سوار ہے. دیکھو 11 بج جاتا ہے نہیں سوتا ہے، 12 بج جاتا ہے نہیں سوتا ہے، تو اپنے آپ شیطان اس کو سلاتا کب ہے؟ 2-3 بجے. تو صبح کی نماز اس سے نکالتا ہے. ایک آدمی میرے پاس ہے کہ رہوں صاحب مجھے بڑے خیالات آتے ہیں کہ میں مر نہ جاؤں، ہمیشہ ڈرتا ہوں، مستقبل کا خوف ہوتا ہے، فیوچر کا خوف ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہوں، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہوں، مولویوں کے پاس جاتا ہوں، ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہوں. میں نے کہا آج ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. کہہ رہے کیسے؟ میں نے کہا کب سے آپ کو تکلیف ہے کہ میں کل مر جاؤں گا اور پرسوں، اور میرا کیا ہوگا؟ یہ کب سے آپ کو تکلیف ہے؟ اس نے کہا مفتی صاحب 5-6 سال ہو گئے. میں نے کہا یہ سوچتے سوچتے 5-6 سال میں موت آ گئی؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا آئندہ بھی نہیں آئی. تو میں نے کہا 1,24,000 انبیاء کا انتقال ہو گیا، تو اگر تو مر گیا تو کون سی قیامت آئے گی یار؟ کہہ رہے موسیٰ بس میں ٹھیک ہو گیا. اب وہ ٹھیک ہے، تیرے سر کو دیکھا، اگر یہ مر گیا تو کیا ہوگا؟ میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ میں انبیاء چلے گئے تو ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. بولو جائیں گے نہیں جائیں گے؟ چلو اس پر بھی سنو. ایک آدمی تھا، وہ مسجد میں آتا تھا نا تو اس طرح چندہ دیتا تھا. یہ گیٹ ہے نا، اس طرح چندہ دیتا تھا. مولوی صاحب نے کہا کہ اللہ کے بندے گیٹ میں آ کر پھر تم اس طرح چندہ دیتے ہو، تو یہ تم کیوں اس طرح کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ کہ میں چندہ پابندی سے دیتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا ہوں. کہ نماز اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ ظالمو تم نے بالکل میت کی چارپائی گیٹ میں رکھی ہے، اس کو دیکھ کر میں اتنا ڈرتا ہوں تو وہ چندہ بھی ایسا دیتا ہوں تاکہ چارپائی پر میری نظر نہ پڑے. ہم نے بھی سامنے رکھی ہے. خادم بابا اس کو ہٹاؤ یار، اس سے ہمارے نمازی کم ہوتے ہیں. اللہ مرنا ہے بھائی، جتنے چیخے مارو نا، جائیں گے انشاءاللہ. ہاں جائیں گے. بولو جائیں گے نہیں جائیں گے؟ ہاں الٹا کئی وجہ ہے ورشہ کا نا. کیا یہ حدیث شریف میں ہے کہ رات کو سوتے وقت سورہ کہف کی آخری 5 آیتیں پڑھ لیں؟ مجھے یہ حدیث معلوم نہیں ہے. اگر کسی کا نام عبدالرؤف ہو تو اس کو روف بول سکتے ہیں. بعض نام ایسے ہیں جو اکیلے نہیں پکار سکتے ہو. رحمان، قدوس، مالک، علام، رحیم کہہ سکتے ہو، رحمان نہیں کہہ سکتے ہو. لیکن رحیم، کریم، جواد، رؤوف، منان یہ کہہ سکتے ہو. نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد صرف آمین کہتے ہیں. اگر ثم آمین کہہ دے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. میں نے کروڑوں روپے لیے ہیں کیا اور لاکھوں روپے لوگوں کو دینے ہیں. اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ چلو ادھر دیکھو. ایک آدمی پر 2 کروڑ قرضہ ہے، وہ اللہ والا آدمی ادا کر رہا ہے، دے رہا ہے، محنت کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، لیکن بیچارے نے 1 کروڑ روپے دے دیے کہ اس کا انتقال ہو گیا. انشاءاللہ اللہ اس کو معاف کرے گا. تب
کہ کوشش کرے چٹنی گھر پر کھائے, خرچے کم کرے, لیکن قرض ادا کریں. بس کرو نا یار, میں تو تھک گیا, کتنے سوالات ہیں, دے دو. واہ واہ, اگر اثر تک بیٹھ جاؤ, اس کے جوابات ہم آپ کو میسج پر دے دیں گے. یہ الگ گول مگول کرو, دوسرا الگ گول مگول کرو. میں نے کل 2 بیانات ریڈیو میں کیے ہیں. 13 سال سے ریڈیو میں بیانات ہوتے ہیں. ایک ثوابی کرتا ہوں, ایک مردان کرتا ہوں. پیر کے دن FM 102.2 پر کرتا ہوں. یہاں پر آپ سنتے ہیں. آج آپ نے 11 بجے صبح سن لی, ابھی 5 بجے ہوگا, رات کو 11 بجے ہوگا. 102.2 102.2. وہی بیان ہفتے کو 3 ٹائم چلتا تھا, انہیں کاٹ دیا. اب اتوار کو چلتا ہے صرف 8 بجے میرا بیان 102.2 پر, وہ سن لیا کرو. اور جمعے کو چلتا ہے 11, پھر شام کو 5, پھر 11, تو وہ سن لیا کرو. ہمارا جو میڈیا ہے, ریڈیو ہے, وہ فل پاور ہے, مضبوط ہے. اس میں گانا اور ڈرامہ اور ساز نہیں ہے. ماشاءاللہ 102.2, تو آپ سن لیا کریں. تو میں نے وہ بیانات کیے 2, اور ہمیشہ, اور سفر کر کے آؤں, مردان ثوابی بیان 2, تو میں تھک جاتا ہوں. جمعہ پڑھانا تھک جاتا ہوں, سوال و جواب تھک جاتا ہوں. اب میں اوپر جاؤں گا, میرے پیچھے ایک ریلا آ رہا ہوگا, مفتی صاحب آپ نے دم کرنا ہے, مجھے میرے ایک فتوی ہے, آرام نہ منڈ کے رکھ سکتے, کوئی میرے پیچھے نہ آئے. یار میں آرام نہیں کروں گا. ایک لیٹرین میں بیٹھے ہو, کہہ رہے ٹیلی فون. میں نے کہا یار میں نے لیٹرین میں بیٹھے ہوا تو, اور میں نے غلطی سے اٹھا لیا, کہہ رہے مسئلہ ہے. میں نے کہا یار ہم نہ پیشاب کا ٹائم ہے, نہ پاخانے کا ٹائم ہے, نہ بیوی سے بات چیت. 14 نمبر ہے, 5000 فون آتے ہیں. میں تو ایک دن مر جاؤں گا. کہہ رہے ہاں ویسے بھی آپ مریں گے. میرے شاگرد کہتے ہیں ویسے بھی آپ مریں گے. تو نہیں مرے گا؟ اچھا سب نے مانا. اچھا میرے پیارے بھائیوں, تو فون پر ناراض نہیں ہونا. 11 سے 2 بجے اور مغرب تا عشاء ملاقات کا بھی ٹائم ہے, ٹیلی فون کا بھی ٹائم ہے. جمعرات جمعے کو چھٹی ہے. تو ابھی کل عشاء کو میں نے, جس نے ملنا ہے, گپ لگانا ہے, ملنا ہے, فتویٰ ہے, کل عشاء کو درس ہوگا, اس میں آ جاؤ. یا صبح 11 سے 2 بجے روزانہ ملو. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف, یا اللہ شام کے مسلمانوں پر رحم, یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما. یا اللہ جو یہ تقاضا ہے, کروڑوں روپے کے تقاضا ہے, ان افراد نے ہی پورے کیے. یا اللہ ان کے مالوں میں برکتیں عطا فرما. ہمارے اسپیکر, پریسر, لائٹنگ, یہ جو ہمارا سسٹم ہے, اس کے لیے جو ساتھ امداد کرتے ہیں, 45 سال کی ہمارے ساتھ ماہانہ امداد کرتے ہیں. اللہ ان کے مال جان اولاد میں برکتیں عطا فرما. 3 آدمی آٹا لاتے ہیں 80,000 ماشاء اللہ. 2 رکشے والے ہیں, وہ 4 من جن دیتے ہیں ماشاء اللہ. رکشے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.